لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ فقط دو پیروں پہ چلنے والا انسان حقیقی انسان نہیں ہے، بلکہ حقیقی انسان، اصلی انسان، واقعاً انسان وہ ہے جس کے اندر انس پایا جائے، محبت، اور حقیقی محبت وہ ہے کہ جو اللہ سے کی جائے۔ باقی تمام محبتیں مجازی ہیں، حقیقی محبت اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ نے اپنے بہترین بندوں کا انتخاب فرمایا تاکہ ہمیں بہترین انسان بنائیں، اور انہوں نے بہترین انداز میں ہمیں بہترین انسان بنانے کی پوری جد و جہد فرمائی۔ عزیزان محترم، آج 11 ذی القعدہ یوم ولادت بسعادت حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، محمد والی محمد وعجل فرجہم، ہدیہ تبریک و تہنیت کے ساتھ اپنے مولا کا ایک بہترین فرمان آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس فرمان امام کو، علیکم السلام، اس فرمان امام کو اپنے ذہنوں میں محفوظ فرمائیں گے۔ اور قاعدہ حفاظت یہی ہے کہ قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو غیر اہم یا وہ چیزیں جو قیمتی نہ ہوں ان کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ تو اگر یہ فرمان امام آپ کے نزدیک قیمتی ہو، اہم ہو، قابل حفاظت ہو، قابل حفظ ہو، تو اس فرمان امام کو اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرمائیے گا۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اس بندے پر جو ہمارے احکام کو زندہ کرے، ہماری باتوں کو یاد رکھے، ہمارے احکام کو دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ ان پر، ایسے بندے پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ قیل لہ، تو امام سے کسی نے کہا کہ کیف یحیی امرکم، کہ ہم آپ کے حکم کو، آپ کی باتوں کو کیسے زندہ رکھیں، کیا کریں؟ آپ نے حکم فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے ان بندوں پر جو ہمارے امور کو زندہ رکھتے ہیں۔ کیسے زندہ رکھتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ فوراً سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا آپ کے امر کو، آپ کے حکم کو، آپ کے فرامین کو، آپ کی باتوں کو کیسے زندہ رکھیں؟ تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قال یتعلم علومنا ویعلمها، کہ وہ ہمارے علوم کو حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ علوم آل محمد کو حاصل کرنا رحمت پروردگار عالم کا ذریعہ ہے۔ اگر رحمت پروردگار عالم مطلوب ہے آپ کو، تو علوم آل محمد کو سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کے امور کو زندہ کرنا، زندہ رکھنا۔
کیا کہ علوم آل محمد کو سیکھیں اور دوسروں تک سکھائیں۔ متاسفانہ انتہائی افسوس کے ساتھ کچھ لوگ سیکھتے ضرور ہیں، سکھاتے نہیں ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سیکھتے نہیں ہیں لیکن سکھاتے ہیں۔ آپ کو دونوں طرح کے لوگ اپنے معاشرے میں نظر آئیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے لیے زندگی صرف کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے، ان کے علوم کو سکھانے کا مرحلہ آتا ہے، تو وہ علوم آل محمد کو سکھانے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے۔ اور ہمارے ہی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی مدرسے نہیں گئے، کسی استاد کے آگے زانو تلمس طے نہیں کیا، یہاں تک کہ حد درجہ میں بتا رہا ہوں، یہاں تک کہ قرآن مجید کو دیکھ کر درست نہیں پڑھ سکتے، بغیر دیکھے پڑھنا، قرآن مجید کے ترجمے سے آگاہی حاصل کرنا، قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، تفاسیر پڑھنا، فرامین معصومین علیہم السلام قرآن مجید کی تفسیر کے باب میں جو آئے ہیں ان کو سیکھنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، کچھ نہیں آتا۔ لیکن ہر ایک کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ گویا ایسے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، پھر ایسے میں جب ان کو قرآن کی آیات سنائی جائیں، فرامین معصومین سنائے جائیں، ذرا اس کی آواز بڑھوا دیجئے، 10 منٹ میں آدھے گھنٹے کی تھکن ہو گئی مجھے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد وآلہ عجل فرجہم۔ قرآن مجید کی آیات سنائی جائیں، بتائی جائیں، تو بجائے اس کے کہ وہ سر تسلیم خم کریں، قرآن مجید کی آیت پر غور کریں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ مفہوم و وہ مطلب سمجھنے کی کوشش کریں جو پروردگار عالم قرآنی آیات میں بیان فرما رہا ہے، تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، انگشت اعتراض بلند کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں۔ گویا ایسے لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی آیات کے جو قرآن حکیم ہے اور وہ کلام پروردگار عالم ہے جو حکیم ہے، اس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہی معاملہ احادیث معصومین کے سلسلے میں بھی ہے۔ فرمان معصوم بیان کیا جائے تو وہ قیل و قال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، گویا سمجھنے کے بجائے بیان کرنے والے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ ایسے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو خالق عقل ہے، جس نے ہمیں عقل عطا کی ہے، ہم اس سے زیادہ عقل رکھتے ہیں۔ جو اللہ حکیم مطلق ہے، ہم اس حکیم مطلق سے زیادہ حکمت رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ حالت ہے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہم صل علی محمد عجل فرجہم، کہ اللہ رحمت نازل فرمائے اس شخص پر کہ جو ہمارے علوم کو حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ الناس، لوگ، فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا، کہ اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو محسوس کر لیں، ہمارے کلام میں جو شیرینی ہے اس کو محسوس کر لیں، ہماری بات میں جو طراوت ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے، ہمارے احکام میں جو جذابیت ہے اگر لوگ اس جذابیت کو محسوس کر لیں، لَتَّبِعُونَا، تو لوگ خود بخود ہماری اتباع کریں گے۔ کس کی؟ حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کی۔ صلی علی محمد
محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات یہ ہے کہ وہ علوم جو حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اگر ہم معرفت حضرات محمد وآل محمد کے ساتھ ان علوم کو قبول کریں گے تو وہ علوم ہمارے لیے ہدایت کا کام کریں گے۔ ان علوم کے ذریعے سے ہمیں حضرات محمد وآل محمد کی اتباع اور پیروی کی ہمت ہوگی، حوصلہ پیدا ہوگا، خواہش ہوگی۔ لیکن اگر وہ علوم جو پروردگار عالم نے حضرات محمد وآل محمد کے ذریعے سے ہم تک پہنچانے کا بہترین اہتمام اور انتظام فرمایا ہے، اگر ہم ان علوم آل محمد کو حاصل نہیں کریں گے تو حقیقی معنوں میں حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام کے نہ پیروکار ہوں گے، نہ حقیقی معنوں میں ہم ان کے مومن ہو سکتے ہیں۔ اگر مومن بننا ہے تو ان کے علوم حاصل کرنے ہوں گے، جب ان کے علوم حاصل کریں گے تو ان کی اتباع اور پیروی کا حوصلہ، ہمت، خواہش، آرزو، تمنا ہمارے دلوں میں بیدار ہوگی۔ اب ایسے میں آ کر ہم اور آپ وہ حق معرفت کہ جو ائمہ طاہرین کی ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ دیکھیے حق معرفت کیا ہے، یعنی ہم ان کے حق کو تسلیم کریں، شناخت کریں، پہچانیں کہ ان کا حق کیا ہے ہم پر۔ بات یہ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم عقیدت رکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ان کی معرفت کما حقہ نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اتباع اور پیروی اور ان کے احکام کی پابندی کرنے میں سستی و کاہلی کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نام رکھتے ہیں، نام لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے نام پہ کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہاں، محبت میں کوئی شک نہیں ہے، مودت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اطاعت اور اتباع کی منزل میں آ کے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہم وہ کچھ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، اس طریقے سے ان کے فرامین پہ عمل نہیں کرتے جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ان کی معرفت کما حقہ نہیں رکھتے، محبت کرتے ہیں، معرفت نہیں رکھتے۔ معرفت اگر کما حقہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ، بیٹھ جائیے، ہوگا یہ کہ جو وہ فرما دیں گے ہم اس پر منوعاً عمل کریں گے، جیسا فرما دیا امام نے، جیسا حکم دے دیا معصوم نے، ہم اس پر بغیر چوں چرا عمل کرتے نظر آئیں گے۔ معرفت کس چیز کی رکھیں؟ معرفت رکھیں اس چیز کی کہ وہ من جانب اللہ ہیں، اللہ نے ان کو ہم پر حاکم بنایا ہے، ہمارا ولی بنایا ہے، ہمارا سرپرست بنایا ہے۔ وہ جو حکم دیں گے ان کے حکم کا یہ حق ہے کہ ہم اس حکم پر عمل کریں۔ عمل کے میدان میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، عمل کے میدان میں کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ عزیزان محترم، ائمہ طاہرین نے، معصومین علیہم السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، انداز، سوچنے کا انداز بتایا ہے۔ جس چیز کی طرف آج خطبے میں اشارہ کرنا ہے، آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا ہے، وہ
ایک ایسی خرابی ہے کہ جو کم و بیش ہم سب میں پائی جاتی ہے، کم و بیش۔ وہ کیا ہے؟ بے صبری۔ صبر کا دامن سب سے پہلے ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا ہے، بے صبری کی طرف توجہ کرنی ہے۔ بہت سے مسائل ہماری زندگی میں بے صبری کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، بے صبری کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں بہت سے مسائل۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، صبر کرو، تحمل سے کام لو، قناعت کا مظاہرہ کرو، اور جب دوسرے تمہیں ایذا پہنچائیں، اذیت دیں، بردباری سے کام لو، استقامت سے کام لو، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، ورابطوا، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ جب میں آج کے خطبے کے لیے قرآن مجید کو کھولا، یہی آیت سامنے آئی، صبر کے باب میں آیت تلاش کر رہا تھا تو خود بخود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200، آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی یہ آیت، یہ سامنے آئی۔ اور جب اس آیت کی تلاوت کی اور ترجمہ دیکھا تو جہاں پروردگار عالم صبر و استقامت کا حکم دے رہا ہے، وہیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے۔ فوراً میرے ذہن میں آیا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ آیت بہترین آیت ہے۔ اس وقت میں نے گزشتہ جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ کفار و مشرکین کی یہ سازش ہے کہ ہر وہ قوم جس میں بیداری کا ذرہ برابر بھی امکان موجود ہو، اس قوم کے خلاف ایسی سازشیں کی جائیں کہ ان کی توجہ اس اصل مسئلے کی طرف سے ہٹ جائے جو اس وقت مسئلہ فلسطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنا عرصہ گزر گیا مسئلہ فلسطین کو، لیکن مفتیان اسلام کو اب جا کے ہوش آیا کہ انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ متوجہ ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اب جا کے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اب جب جہاد کا فتویٰ دیا تو یہ خوف یہود و نصارہ کو پیدا ہوا کہ کہیں مسلمان جہاد کے لیے کمر بستہ نہ ہونے لگیں، تیار نہ ہونے لگیں۔ پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ ابھی تک وہ پاکستانی قوم کو پہچانے نہیں ہیں۔ پاکستانی قوم اتنے ایسے فتووں پر جہاد کے لیے تیار نہیں ہوا کرتی۔ اس کا امکان نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی سازش کی گئی اور پاکستان پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے۔ پاکستانی قوم یمن میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور یمن پر جس انداز میں اسرائیل اور امریکہ مل کر حملے کر رہے ہیں، کہیں پاکستان سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آواز نہ اٹھ جائے، اس لیے پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی توجہ کو منتقل کرنے کے لیے، منحرف کرنے کے لیے یہ شوشہ اٹھایا گیا۔ ہندوستان پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے پہلے ہی حملے میں منہ کی کھائی، اور رافیل طیارے جن کی قیمت قیمتی ترین طیارے
پہلے ہی حملے میں اس طریقے سے ناکام ہوئے کہ پاکستانی ایئر فورس نے ان کے طیارے مار گرائے. اچھا یہ طیارے جو مار گرائے ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ انڈین طیارے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے ہوں یا پاکستانی طیارے وہاں گئے ہوں، ہندوستان میں داخل ہوئے ہوں. پاکستانی طیاروں نے اپنی سرحدی حدود میں رہتے ہوئے انڈین طیاروں کو مار گرایا. ابھی حملہ نہیں کیا ہے پاکستان نے جوابی، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ سوچ سمجھ کے مناسب جگہ پر مناسب وقت کے ساتھ یہ جوابی کارروائی کی جائے گی. لیکن بنیادی بات سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوا کرتا. جنگ سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. پاکستانی قوم پورے عالم اسلام کی طرح جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مناسب وقت آئے گا، جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. اس وقت قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اتنی گزارش میں یہاں خطبہ جمعہ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جوابی کارروائی ایسی کی جائے جس سے معاملہ بڑھے نہ، جنگ میں شدت پیدا نہ ہو، بس مناسب جواب ہو جائے. پاکستانی عوام ویسے ہی ہنگامی حالات میں ہے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے ہنگامی صورتحال کا شکار ہے، جنگی صورتحال کا شکار ہے. اور صرف پاکستانی قوم نہیں، ہندوستانی بھی ہندوستان میں. لہٰذا عوام کی فلاح و بہبود پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. عوامی مفادات کو سامنے رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے صبر کرو، وصابروا، اور صبر کرو. اصبروا وصابروا 2 مرتبہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے. ان دونوں لفظوں کے معنی کیا ہیں یہ معنی بیان کرنا چاہوں گا آج. دیکھیے انسان کو کبھی اپنی ذات میں صبر کرنا ہوتا ہے. مثلا اطاعت پروردگار عالم پہ صبر کرنا، ایک صبر کی قسم یہ بھی ہے کہ اطاعت پروردگار عالم پہ صبر کرنا. اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ ادا کرنے کا، اب انسان سوچے کہ میں نے بڑی مشکل سے پیسہ کمایا ہے، اللہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم دے رہا ہے، خمس نکالنے کا حکم دے رہا ہے. اب اس اللہ کے حکم کی اطاعت جو کرنی ہے اس پر صبر کرنا ہوگا. یہ کیا ہے؟ اپنی ذات میں صبر کرنا. کوئی بیماری لاحق ہو جائے انسان کو، اس پر صبر کرنا. یہ کیا ہے؟ اپنی ذات میں صبر کرنا. اس کے لیے جو تعبیر، جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اصبروا ہے، صبر کرو. وصابروا، صابروا کیوں استعمال کیا؟ جب تمہیں کوئی اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، رنج دے، اس پر صبر کرو. صابروا کا لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا جب کوئی اور تمہیں تکلیف پہنچائے، اس پر بھی صبر کرو. اچھا انسان دونوں طرح ہی کا صبر ذرا کرنے میں بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. بیمار ہو گیا، صبر نہیں ہو رہا ہے، ہائے ہائے کر رہے ہیں اور عجیب و غریب جملے ادا کر رہے ہیں، صبر نہیں کر رہے، تحمل کا مظاہرہ نہیں کر رہے. اور جب کوئی دوسرا تکلیف پہنچاتا ہے اس وقت تو بالکل ہی صبر سے کام نہیں لیتے. اس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے، کیونکہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں نا، مختلف انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. ایک گھر میں بھی مختلف افراد ایک چھت تلے رہتے ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، بسا اوقات کوئی نہ کوئی نزدیکی رشتہ دار بھی ساتھ رہنے پہ مجبور ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو کئی فیملیز مل کے ایک چھت تلے رہ رہی ہوتی ہیں. ایسے میں ایک دوسرے کے رویوں سے، ایک دوسرے کی باتوں سے
انسان کو رنج پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور انسان بے صبری کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، ایسے موقع کے لیے پروردگار عالم نے یہاں ارشاد فرمایا ہے وَالصَّابِرُونَ، اور جب دوسرے تمہیں رنج پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، اس وقت صبر کرو. اور رنج و تکلیف پہنچانا مختلف انداز میں ہو سکتا ہے، اور انسان کو خود تکلیف بھی مختلف کاموں سے پہنچتی ہے، مختلف حرکتوں سے، مختلف چیزوں سے پہنچ سکتی ہے. ایسے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے مومنوں سے کہ وَصَابِرُوا، اور صبر کرو. جب دوسرے سے تمہیں تکلیف پہنچے تم صبر سے کام لو، استقامت کرو. اور پھر وَالرَّابِطُوا، اور اپنی سرحدوں کی، اپنے اگلے مورچوں کی حفاظت کرو تاکہ دشمن تم پر غالب نہ آ جائے. میدان محترم، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے اپنے وقت کے اندر بات ختم کرنی ہے. اب جنگوں کا انداز ذرا تبدیل ہو گیا ہے، زمانہ تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ. اب اقتصادی جنگ بھی ہوتی ہے، یہ آتشی جنگ کے علاوہ اقتصادی جنگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی عجیب و غریب جنگ ہے، وہ ہے ثقافتی جنگ. ثقافتی جنگ میں کیا ہے؟ آپ کا دشمن اپنی ثقافت کی یلغار آپ پر کرے گا. آپ اپنی اقدار کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے طور طریقوں کو، اسلامی ثقافت کو چھوڑ کر اس کی ثقافت اپنانے لگیں گے. یہ بڑی عجیب و غریب جنگ ہے. سب سے مشکل مرحلہ اسی جنگ کا ہوتا ہے، ثقافتی یلغار. آپ کا دشمن اپنا کلچر آپ پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس جنگ میں اس یلغار کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. ایک طرف آپ کو اسلام حیا، عفت، پاکیزگی، پاک دامنی، غیرت، حمیت کا درس دے رہا ہے، دوسری طرف ثقافتی یلغار کے ذریعے سے آپ کا دشمن آپ کو بے حیائی، بے عفتی اور بے غیرتی اور بے پردگی کی طرف کھینچ رہا ہے. اسلام نے پردے کا حکم دیا، مغربی یلغار آئی، مغرب نے اپنی ثقافت کی یلغار کی، حملہ کیا آپ کے اوپر، آپ کی خواتین کے سروں سے چادر کھینچ لی. وہ چیزیں جن کا تصور آج سے 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے تک تصور محال تھا، اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ مغربی اور ہندوستانی یلغار کے بعد آپ کے کلچر میں شامل ہوتی نظر آ رہی ہیں. وہ رشتے جو اسلام نے انتہائی مقدس قرار دیے تھے، توجہ میری جانب رہے، اس چیز کی طرف مؤمنین کی توجہ کم ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہمارا کلچر، ہمارے رسم و رواج تبدیل ہو رہے ہیں، جو ایک طبیعی چیز ہے، نیچرل چیز ہے. ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ جو آپ کا کلچر تبدیل ہو رہا ہے، یہ جو آپ کی ثقافت تبدیل ہو رہی ہے، یہ جو آپ کی اقدار تبدیل ہو رہی ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ ایک طبیعی عمل ہے جس کے تحت تبدیل ہو رہی ہے. نہیں، یہ مغرب نے آپ پر ثقافتی حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے بعد آپ یہ سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہے کہ یہ جو ہماری بہنوں اور ماں اور بیٹیوں کے سروں سے چادریں
سرکتی جا رہی ہیں، گرتی جا رہی ہیں، ہٹتی جا رہی ہیں، یہ مغربی ثقافتی یلغار کی وجہ سے ہے۔ یہ ہماری ثقافت آہستہ آہستہ جو تبدیل ہو رہی ہے طبیعی نہیں ہے، بلکہ ہم مغربی حملے کے نتیجے میں اس حملے کا شکار ہو کر متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ رشتے جو انتہائی مقدس تھے، پاکیزہ رشتے تھے، ان رشتوں سے تقدس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری یہ رسم رہی ہے کہ ہم بزرگوں کا احترام کرتے تھے۔ اسلام نے بزرگوں کے احترام پہ بہت زور دیا ہے، بہت زیادہ۔ مغربی یلغار آئی، بزرگوں کا احترام نوجوانوں کے ذہنوں سے نکال دیا گیا۔ ہاں، ان کے معاشرے میں کیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو نام لیا جائے گا۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں، نام لیا جاتا ہے ڈائریکٹ۔ یہ کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ان کے معاشرے میں چھوٹے بڑے کا احترام و شعور اس سطح پر نہیں ہے جس سطح پر ہمارے یہاں ہے۔ ہمارے یہاں بھی وہی، پہلے محلے کے کسی ایک بزرگ کے سامنے کسی جوان کی، نوجوان کی، کسی بچے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی ایسا کام کرے جس سے بزرگ ناراض ہو۔ گلی میں، محلے میں کوئی بزرگ ہے، اس کے سامنے کسی محلے کے نوجوان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی غلط کام کرے، کوئی ناپسندیدہ کام کرے، کوئی غیر مہذب حرکت کرے۔ اور اس مغربی یلغار کی وجہ سے آج ہر ایک ٹائم ہونے والا ہے، ہر ایک بس بڑوں کا احترام، بزرگوں کی عزت، وہ وقار جو اللہ نے بزرگوں کو عطا کیا ہے، وہ تکریم، وہ سب کی سب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تو اللہ کی نگاہوں سے چھپ کر انسان گناہ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، اور بزرگوں کے خوف سے گناہوں سے رکا رہتا تھا۔ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ بزرگوں کی نگاہوں کے سامنے بھی نوجوان اس قسم کی بیہودہ حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتی۔ یعنی محترم، ثقافتی حملے کے باب میں اس مسئلے سے متعلق بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بہت سے مسائل درپیش ہیں ہماری قوم کو، مسلمانوں کو، جو مغربی ثقافتی یلغار کی وجہ سے درپیش ہیں، جن پر غور کرنے کی، جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی اقدار کو بھولتے جا رہے ہیں۔ جب اپنی اقدار کو بھول جائیں گے اور مغربی اقدار ہمارے معاشرے کا حصہ بننے لگیں گی، اس وقت ہمیں، چونکہ ہم اپنی اقدار سے ناواقف ہوں گے، لہٰذا معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لہٰذا اپنی اقدار پر توجہ دیں، اپنی اقدار کو، اپنی قدروں کو پہچانیں۔ ماں باپ کا کیا احترام ہے اسلامی معاشرے میں، استاد کا کیا مقام ہے اسلامی معاشرے میں، بڑے بھائی کی کیا منزلت ہے اسلامی معاشرے میں، بیٹی کی کتنی عزت ہے اسلامی معاشرے میں، ماں کا کیا رتبہ ہے اسلامی معاشرے میں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ امانت داری کی کیا اہمیت ہے، صداقت کا کیا رتبہ ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ اپنی قدروں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ دشمن کے اس ثقافتی حملے کا مقابلہ کرنے قابل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے کی ہمت عطا فرمائے۔
پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیجیے، پروردگارہ تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا حقیقی معنوں میں ہمیں علوم آل محمد سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں، ہماری رفتار میں جو جھول ہے، جو کمی ہے، جو عیب ہیں، ان کو دور فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگار اسلام و پاکستان کو دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہماری بچیوں کے پردوں کی عفت کی، حیا کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بچے شعور کی منزلوں کو پہنچ چکے ہیں ان کی قسمتوں کو نیک فرما۔ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وعزہ ان افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انک انت العزیز الحکیم۔